بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ کل کا دن یعنی 31 مئی ورلڈ نو ٹوبیکو ڈے یعنی تمباکو سے انکار کا دن تھا کہ ہم تمباکو کو بالکل اپنی زندگیوں سے نکال دیں، چھوڑ دیں، اور اس کی اہمیت ہے۔ اور کل اتفاق سے میں ایک جگہ لیکچر لینے بھی گیا تھا اس حوالے سے، اور لیکچر لیتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے میں تھوڑا سا جذباتی بھی ہو گیا، اور اس کی وجہ تھی کیونکہ یہ ہسپتال کینسر ہسپتال تھا، اور یہاں لاتعداد ایسے مریض تھے جو مختلف نوعیت کے ریڈیو تھراپی اور آلریڈی ان کے کسی کا زبان کا کچھ حصہ، کسی کا گال کا کچھ حصہ کٹا ہوا تھا، اور اس کی بنیادی وجہ تمباکو یعنی سگریٹ کی صورت میں، گٹکے کی صورت میں، نسوار کی صورت میں، یعنی تمباکو کو مختلف قسموں سے، مختلف طریقوں سے ان کے استعمال کے نتیجے میں وہ اس کینسر سے، یعنی کوئی بھی ایسا مریض تھا جس نے یہ تمباکو نوشی نہیں کی ہو اور اس کو یہ چیز ہو گئی ہو، آنسر کرو۔ تو اس حوالے سے بہت اہم تھا، میں نے سوچا آپ لوگوں سے بھی ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کروں کہ تمباکو یا سگریٹ نوشی ایکچولی کیا ہے، اور کس حوالے سے یہ صرف ایک بری عادت نہیں ہے بلکہ ایک سمجھ لیں کہ ہم ایک ہلکے درجے کی خودکشی کر کے اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہو۔ سب سے پہلے تو انسان یہ سوچ لے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، نور الحق پیر علی زئی شکریہ، محمد بابر اقبال صاحب شکریہ، یعنی اللہ نے انسان کے اس جسم اور اس کے ہر نظام کو بہترین نمونے پر تخلیق کیا، اور اس بہترین نمونے میں جب آپ نظام تنفس یعنی اپنی سانس کے نظام کو دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سانس کے نظام اور اس میں موجود جو بھی اجزاء خدا نے بنائے ہیں ان کو کسی بھی قسم کی چیز سے محفوظ رکھنے کے لیے جو اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، کیا کیا لوازمات دیے ہیں کہ ناک آپ دیکھیں کہ ناک کا اسٹائل یہ ہے کہ ہوا یوں نہیں جاتی ہے ناک میں، بلکہ ہوا یوں نیچے سے اندر کی طرف جاتی ہے کہ جب آپ تھوڑا سا کھینچتے ہیں تب جاتی ہے۔ پھر قدرت نے ناک کے سٹارٹ میں بال رکھ دیے کہ کوئی بھی بڑا ذرہ وہ اس ناک کے چوکی سے اندر سانس میں نہ داخل ہو جائے۔ پھر اس اندر ایسی ٹنلز ہیں کہ یہ ہوا جب داخل ہوتی ہے اندر تو یہاں پہ سائنسز بنا دیے ہیں جن سے اس کا ٹیمپریچر ایک معتدل رکھتے ہوئے اس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ اندر داخل ہو۔ پھر وہ جب اندر داخل ہوتی ہے تو اندر پورے سسٹم میں ایسے سیال مادے موجود ہیں جو کوئی بھی ایسی چھوٹی سے چھوٹی چیز جو اس میں داخل ہوگی تو وہ اس کو یہاں پہ چپک جائے گی اور آپ کو کھانسی آئے گی، اور کھانسی کے ذریعے سے آپ اس کو نکال دیں۔ تو اتنی حفاظت رکھی ہے اس پورے نظام میں کہ اس سانس میں، کیونکہ اندر جب یہ سانس گزر کے ہوا پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے تو پھیپھڑوں میں ایک انتہائی زبردست ایسا نظام ہے کہ اس ہوا سے آکسیجن فلٹر ہو کے خون میں شامل ہونی ہے، اور خون سے کاربن ڈائی آکسائڈ نکل کے واپس ہوا میں شامل ہوگی، اور یہ سب ایک بار آپ سانس لیں گے تو یہ سارا عمل ہو جائے گا، سانس جب باہر نکالیں گے تو وہ ہوا وہ ساری کاربن ڈائی آکسائڈ لے کے واپس آ جائے گی۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ اللہ نے اس پورے نظام کو اتنی حفاظت کے ساتھ ترتیب دیا ہے کہ کوئی بھی غیر ضروری چیز وہ پھیپھڑوں تک نہ پہنچنے پائے۔ اور ایک سگریٹ پینے والا کیا کر رہا ہے، آپ خود سوچیں کہ سگریٹ کیا ہے؟ کاغذ اور تمباکو کے سوکھے پتوں کا مجموعہ، اس کو آپ نے آگ لگائی، آگ لگا کے دھواں پیدا کیا، اور اس دھوئیں کو انتہائی فورس لگا کے آپ نے اندر اس سانس میں داخل کیا،
اور جس نظام کی میں نے آپ کو ایک ترتیب دی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا سفسٹیکیٹڈ بنایا کہ کوئی بھی غیر ضروری چیز اس میں داخل نہ ہونے پائے. اور آپ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی اس تخلیق کو سگریٹ پی کے یہ چیلنج کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ، آپ نے بڑا اس کی حفاظت کا انتظام کیا، میں آج دیکھیں آپ کو کیا کر کے دکھاتا ہوں کہ اس میں ایسے دھوئیں کو ڈالوں گا کہ جس دھوئیں میں آگ یعنی تمباکو کی آگ اور کاغذ کی جلنے والی آگ کا دھواں میں پھیپھڑوں کے اندر داخل کر کے دکھاؤں گا، چاہے آپ نے کتنی حفاظت کی ہو. اور اس بات کو سمجھ لیجئے، یہ جسم جو ہمیں ملا ہے، یہ جسم امانت ہے اللہ کی طرف سے. روح اس میں شامل ہوتی ہے اور پھر جب روح نکل جاتی ہے تو یہ جسم واپس، ہم امانت واپس اللہ کو دے دیتے ہیں. اس جسم کی حفاظت کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اسی لیے خودکشی حرام ہے. کیوں؟ کہ آپ اس جسم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو آپ سگریٹ پی کے کیا کر رہے ہیں؟ آپ سگریٹ پی کے اس جسم کو، اور جسم کے بھی اتنے زبردست حصے کو، پورے نظام تنفس کو نقصان پہنچا رہے ہیں دھواں اندر ڈال کے. اچھا، یہ تو وہ ظاہری نقصان ہے، کیونکہ آپ خود دیکھیں کہ اگر آپ کسی کمرے میں آگ کا دھواں بڑھ دیں، وہ آگ وہاں سے ختم بھی ہو جائے، نکل بھی جائے، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس پہ کالے کالے ذرات آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گے. کیونکہ جب بھی آگ یا دھواں ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ بہت سے ایسے ذرات پیدا کر دیتا ہے جو ماحول کو انتہائی نقصان دیتے ہیں. اور اس سگریٹ کے حوالے سے جب ہم دیکھیں کہ یہ جب جلتی ہے، یعنی آپ اس تمباکو کو آگ لگاتے ہیں، اس کے نتیجے میں آپ جسم میں کیا شامل کر رہے ہیں؟ ایک تو نکوٹین ہے، نکوٹین ایک مادہ ہے جو خون میں شامل ہو جائے گا. پھر کیا ہے؟ ٹار. ٹار یقین مانیے یہ وہ چیز ہے جو آپ روڈ بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ آپ اپنے نظام تنفس میں اندر ڈال دیں. اور پھر تیسری کاربن مونو آکسائڈ، جس کی حیثیت ایک زہر کی سی ہے. تو یہ تین چیزیں جسم میں، سر سگریٹ پینے والے بولتے ہیں کہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہے ہیلتھ کے اوپر. جی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ سب ثابت شدہ ہے کہ سگریٹ کے اندر نکوٹین، سگریٹ کے اندر ٹار، سگریٹ کے اندر کاربن مونو آکسائڈ. یہ تو موٹی موٹی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں. نکوٹین جسم میں شامل ہو کے آپ کے جسم کے اندرونی اعضاء میں ہر قسم کی نالیوں میں تنگی پیدا کرنا، دھڑکن کو تیز کرنا، دور رس نتائج جس کے بھوک نہ لگنا، اور یعنی معدے پہ اثرات اور جگہوں پہ اثرات. تو یعنی اس قدر نقصان دہ ہے سگریٹ. باقی یہ تحقیق سے ثابت شدہ ہے، یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے تمباکو، سگریٹ کسی بھی صورت میں استعمال کیا ہے، ان لوگوں نے الٹیمیٹلی اس کا صرف نقصان اٹھایا، کوئی فائدہ نہیں ملا. اور باقی یہ بات اکثر کہی جاتی ہے کہ فلاں تو اتنے سالوں سے سگریٹ پیتا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ہوا، اور فلاں بالکل ٹھیک ٹھاک زندگی گزار رہا تھا، اس کو کچھ ہو گیا. دیکھیں، کچھ اصول جو اللہ نے قائم کیے ہوئے ہیں صحت کے حوالے سے کہ یہ کریں گے تو یہ ہوگا، یہ اصول ہیں، اور یہ اصول 100% لاگو نہیں ہوتے ہیں. کبھی کبھار کچھ لوگوں کا اپنا اندرونی نظام صحت کا، یا جینیٹیکلی یا ماحول کی اور چیزوں کے حساب سے ان کا اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے، ان میں اور کوئی بیماریاں نہیں ہوتی ہیں، ان میں اتنے عرصے کی سگریٹ پینے بھی کچھ کرنے کا باعث نہیں بنتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ سگریٹ کا نقصان نہیں ہے. لیکن آپ ایک اوور آل پورا سسٹم دیکھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ جتنے بھی ہارٹ اٹیک کے مریض ہوں یا کینسر کے مریض ہوں یا اور دوسرے جو بھی اس کے نقصانات بتائے جاتے ہیں، ان میں جا کے آپ دیکھیں گے تو زیادہ تر وہی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے سگریٹ پیے ہوتے ہیں. اور یہ ان سے پوچھیے گا جو لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں. ہمارے پاس ینگ لوگ آتے ہیں، اب 20-25 سال، نہ شوگر ہے، نہ کولیسٹرول ہے، نہ بلڈ پریشر ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے، صرف ایک سگریٹ جو دل کی بیماریوں کو، فالج، بلڈ پریشر، گردوں کی خرابی اور نہ جانے کن کن چیزوں کی خرابی. اور پھر مجھے یہ بتا دیجئے کہ اس کا فائدہ کیا ہے. اور پھر میں نے جیسے ابھی اپنی اس کی پورے آغاز میں بتایا، کیا ہمیں خود نظر نہیں آ رہا کہ ہم آگ اور دھوئیں کو
اپنے نظام تنفس میں شامل کر رہے ہیں، جبکہ خدا تعالیٰ نے اپنے طور پہ اس کو اتنا بچایا ہے کہ اس پورے نظام میں کہیں بھی کوئی غیر ضروری چیز داخل نہ ہونے پائے، لیکن ہم ڈال رہے ہیں۔ یعنی باقی نقصانات کو چھوڑ دیں، کیا یہ ایک قابل قبول بات ہے کہ ایک نظام جس کو اس سے محفوظ رکھنے کے لیے اس میں اتنا کچھ رکھا گیا ہو اور ہم اس میں وہی چیزیں ڈالیں؟ پھر دیکھیں ایک اور امپورٹنٹ بات، جب میں نے یہ ذکر کیا کہ یہ جسم ہمارے پاس خدا تعالیٰ کی امانت ہے، جب خدا تعالیٰ کی امانت ہے تو اس کی حفاظت ہم پر لازم ہے، بالکل اسی طرح جیسے آپ کو کوئی آپ کا دوست کوئی بہترین گاڑی دے کے چلا جائے 6-8 مہینے کے لیے اور اس سے کہے کہ بھئی یہ اپنے پاس رکھیں، اس میں اتنا پانی، اتنا پیٹرول، اس طریقے سے اس کی صفائی، یہ تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہے، لیکن آپ کیا کریں، اس کا الٹا کام کریں، اس پہ اسکریچز مار دیں، اس میں پیٹرول کی جگہ مٹی کا تیل ڈال دیں اور پھر 6 مہینے بعد واپس کریں، تو کیا یہ قابل قبول ہوگا؟ اس لیے اپنی حفاظت، اپنی صحت کی حفاظت بہت 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 اہم۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اس پہ ختم کرتا ہوں اور بڑے اس سے مؤدبانہ طریقے کہتا ہوں کہ اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف پیسے اور صحت کا ضیاع ہے دنیا بھر۔ اور اب تو یعنی حیران ہوں میں، اب کوئی نئی چیز ویپس اور الیکٹرانک سگریٹ اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں جن کے ذریعے سے اس تمباکو کو ہم استعمال کر رہے ہیں۔ تو برائے مہربانی خدا کے لیے اپنے آپ کو اس سے بالکل محفوظ